ذکر شہدائے کربلا، شہر شہر گاؤں گاؤں غم حسین علیہ السلام میں سوگوار، ہر آنکھ اشک بار شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد میں ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن، کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دبا۔ شرکا نے تبت سینٹر کے قریب نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری۔ کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہو کر منزل کی جانب گامزن۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ مجالس اور جلوسوں میں عزاداران کے لیے نظر و نیاز کا خصوصی اہتمام۔ مجالس اور جلوس کے ساتھ پانی اور دودھ کی سبیلیں، جگہ جگہ نیاز تقسیم، حلیم اور بریانی کی دیگوں کا انتظام۔ کوئٹہ میں محرم الحرام میں نیاز کے لیے روایتی پکوان شولہ گوشتی کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم عاشور کے جلوس کا فضائی معائنہ۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی پولیس غلام نبی میمن بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس کی روانی اور سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں افراد جمع۔ دنیا بھر سے آئے عزاداران نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر بھی زائرین کی بڑی تعداد جمع۔ ایران میں مشہد، قم اور دیگر شہروں میں محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ 10 محرم الحرام عاشور کا دن، جس نے کربلا کی مٹی کو مقدس بنایا، جس نے کربلا کو معلی بنایا، جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے پہلے عبادت کی اور پھر جان قربان کی۔ شہداء کربلا کی قربانی کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ دشمن کی ہر سازش چکنا چور، ہر دھمکی پر ٹھوکر کی ضرب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جنگ کے بعد پہلی بار بلا خوف و خطر مجلس اعضاء میں شرکت۔ مجلس شب عاشور میں علماء کرام، عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی شریک۔ سپریم لیڈر نے مجلس میں بلا خوف و خطر شرکت کر کے دشمن کو پیغام دے دیا کہ ایران دھمکیوں سے مروب ہونے والا نہیں۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، یہ دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانثار رفقا کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، باطل کے خلاف ایک ابدی جد و جہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، یوم عاشور تاریخ اسلام کا عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یہ دن صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یوم عاشور ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی مشعل راہ ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا جز۔ شہادت حسین علیہ السلام محض رنج و علم کا استعارہ نہیں بلکہ تحریک حیات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کربلا کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، عاشورہ صرف تاریخ نہیں، بیداری کا مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کر دیا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، شہادت امام حسین علیہ السلام ہمیں ہر دور کے یزیدی نظام کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ یوم عاشور جو ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، اس قربانی کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، لیکن جو قربانی جو ہے اپنے دین کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے فلسطینی اس وقت دے رہے ہیں، غزہ کے لوگ جو مسلمان جو دے رہے ہیں، اس سے بڑی عظیم قربانی جو ہے 1400 سال میں کسی مسلمان نے کسی خطے کے اوپر دنیا میں نہیں دی۔
آج بھی مسلمانوں کا یزیدیت کے ہاتھوں خون بہہ رہا ہے۔ فلسطین کے لوگ کربلا کی یاد کو دہرا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آج غزہ بھی کربلا بنا ہوا ہے۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان مصلحت کا شکار ہیں۔ یوم عاشور پر مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی گئیں۔ اس قسم کی پابندیاں پہلے کبھی نہیں لگائی گئیں۔ چیف منسٹر صاحبہ خود ہر جگہ پر جا کر خود لوگوں سے مل کر جو ہے وہ پالیسیز ترتیب دیتی ہے۔ اسی طرح انتظامیہ کو بھی یہ حکم تھا کہ لوگوں کو ان کے پاس نہ آنا پڑے، یہ خود جو ہے یہ ہر جگہ پر جائیں، اور مجھے خوشی ہے یہ بتانے میں کہ پورے پنجاب میں اکراس دا بورڈ ہماری تمام انتظامیہ کے لوگ، آر پی اوز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، ڈی سی اوز ہوں، اے سیز ہوں، یہ سب خود لوگوں کے پاس چل کے گئے ہیں اور جا کر ان سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے یوم عاشور کے پرامن انعقاد کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی، صفائی اور عزاداران کی سہولت کو یقینی بنایا گیا۔ نفرت انگیزی کے خلاف سائبر پیٹرولنگ بھی متحرک ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو ٹیموں نے 2 روز کی جدوجہد کے بعد آپریشن مکمل کر لیا۔ 27 زندگیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ 3 بچے، 9 خواتین اور 15 مرد شامل۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال بھی کیا گیا۔ تو ابھی تک تو ہماری یہی کوشش کہ جی جو ریکوری کا یا ریسکیو کا جو ایک فیز تھا وہ چلا ہے، وہ اب آج ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ 480 کے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، زیادہ تر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں۔ ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا۔ پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچا سکیں۔ لیاری میں بلڈنگ گرنے کا واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کراچی میں 500 سے زائد خطرناک عمارتیں ہیں، جن میں زیادہ تر ضلع جنوبی میں ہیں۔ کراچی میں ایک اور عمارت مخدوش قرار، لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ پولیس اور انتظامیہ نے عمارت کو خالی کروا کر سیل کر دیا۔ آپریشن کے دوران مکینوں کی جانب سے مزاحمت، عمارت خالی کرنے سے انکار کیا۔ انتظامیہ کی متاثرہ خاندانوں کو عارضی رہائش کی پیشکش۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کل سے مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نیا پروسیجر 2025 جاری کر دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت نئے ضوابط اب نافذ العمل ہوں گے۔ کمیٹی کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے ہیں۔ کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین شامل۔ کمیٹی کے اجلاس کے لیے کم از کم 2 ارکان کا موجود ہونا لازمی قرار۔ آپریشن سندور میں ہلاکتیں تسلیم کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی حکومت اپنے بھاری فوجی نقصانات کو ہزیمت سے بچنے کے لیے آج تک چھپاتی آئی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف ایل او سی پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا رہا۔ پٹھان کوٹ، ادھم پور سمیت پاکستان کے متعدد مؤثر حملوں کے بعد بھارت سیز فائر پر مجبور ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے نقصانات چھپانے کے ساتھ اپنے ہی فوجیوں کی ہلاکتوں کو بھی قبول نہ کیا۔ مانسون بارشوں کے طاقتور اسپیل کی انٹری اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جل تھل ایک ہو گیا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ برساتی پانی گھروں میں داخل، کہوٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ لاہور میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع، مختلف علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سب سے زیادہ بارش 74 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ۔ جیل روڈ پر 60.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ قلات، مٹھی اور بالا کوٹ میں بھی رم جھم نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ سیالکوٹ، مری اور جہلم میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں بھی بادلوں کا بسیرا، شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ سرجانی، ناظم آباد، گلشن اقبال، ملیر اور کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ شارع فیصل، صدر، کورنگی اور ڈیفنس میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ شہر میں سمندری ہوائیں بحال۔
कराची में ट्रैफिक हादसात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर से 3 राहगीर जान की बाजी हार गए। एक राहगीर जख्मी हुआ। न्यू सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 50 साल हमीद जान से गया। साइट एरिया में 30 साल नूरों की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। नीपा में गाड़ी की टक्कर से 4 साल बच्ची दम तोड़ गई। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक। इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी में कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 78 हो गई। गजा के अल शिफा अस्पताल में ईंधन की शदीद किल्लत, डायलिसिस, ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सहूलतें बुरी तरह मुतासिर। सफाई और पानी का निज़ाम भी मफलूज। इमदादी तंजीमों ने सेहत के बुनियादी ढांचे के मुकम्मल खात्मे का खदशा जाहिर कर दिया। कतर में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी। हमास का कतर में पेश की गई जंगबंदी तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। गजा जंगबंदी तजवीज़ पर बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि हमास की तजवीज़ में तब्दीलियों की दरख्वास्त कबूल नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। ये नहीं बताया गया कि किन तब्दीलियों की दरख्वास्त की गई है। यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। मिसाइल हमले में तल अवीव के बेन गौरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बेन गौरियन एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लाखों इसराइली पनागाहों में शेल्टर्स लेने पर मजबूर। तर्जुमान यमनी हौसी का कहना है कि हम गजा की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर इसराइल ने यमन पर हमला किया तो इसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसराइली गासिब फौज के मुकम्मल इनखला तक हम अपने हथियार 1 इंच भी जमीन पर नहीं रखेंगे। हिजबुल्लाह का वाज़े इंतबाह। सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि जो लोग ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह असलहा जमीन पर रख दे, वो पहले गासिब से कहें कि लबनान से निकल जाए। ये कैसी दानिशमंदी है कि आप गासिब को कुछ नहीं कहें और अहले वतन से कहें कि वो अपने हथियार छोड़ दें। जो भी हथियार डालता है उसे अपने फैसले के नताइज भुगतना होंगे। गजा में फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। तल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत से जंग के खात्मे और मसले के हल का मुतालबा। बरतानिया में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करना जुर्म ठहरा दिया गया। 83 साल रिटायर्ड पादरी खातून को फ़लस्तीन हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर हालिया पाबंदी के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिस्टल से ताल्लुक़ रखने वाली रेवरेंड सो प्रॉफिट ने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पर लिखा था, मैं नस्ल कुशी की मुखालिफत करती हूँ, मैं फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत करती हूँ। दी गार्जियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। सिख रहनुमा ओतार सिंह खटिंडा की मशकूक मौत ने भारतीय हुकूमत पर सवाल उठा दिए। दी गार्जियन के मुताबिक ओतार सिंह के वालिद और चचा भी खालिस्तान की हिमायत पर मावराए अदालत कत्ल हुए। लवाहिकी ने दोबारा पोस्टमार्टम और अदालती इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। भारत में बीजेपी रहनुमाओं की गुंडागर्दी, कानून जमहूरियत और रियासती इदारे मफलूज। बीजेपी कारकुनान का सीनियर सरकारी अफसर पर दफ्तर से घसीट कर तशद्दुद। ओडिशा में सरकारी अफसर रत्नाकर साहू को बीजेपी ने मारा पीटा। मोदी सरकार की खामोशी गुंडागर्द अनासर की पुश्त पनाही बन गई। एलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमरीका पार्टी बनाने का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, अवाम ने अमरीका पार्टी के हक में फैसला दे दिया। एलॉन मस्क ने अमरीका पार्टी के हक में पोल का नतीजा दिखा दिया। कहते हैं एक जमाती निज़ाम से बदउनवानी को फ़रोग़ मिला। ये जमहूरियत नहीं, अमरीका पार्टी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। टेक्सास में तूफानी बारिशों और शदीद सैलाब से क़यामत खेज तबाही। 55 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। दरिया किनारे समर कैंप से तालिबात गायब। 14 हेलीकॉप्टर्स, 12 ड्रोन्स और 500 एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी। और पाकिस्तान ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल समेत 9 मेडल्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अरीशा नदीम ने अंडर 21 50 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। मुख्तलिफ कैटेगरीज में सायरिश तस्दीक, समर एजाज, हसनैन जमील, मोहम्मद अरशद, अब्दुल हादी, अब्दुल रहमान और टीम काता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।